بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج پہلی جلد سے 33ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی پہلی جلد 33ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 21ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کی تلاوت اور ترتیل اور اس کے پڑھنے کا جو حق ہے اس کا ذکر آیا۔ قرآن کی تلاوت، ترتیل اور جو حق تلاوت ہے اس کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد، زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت پر ذوق اور راحت حاصل ہو تو چاہیے کہ اس کی تکرار کرے اور راحت پائے۔ جب پڑھنے والا پڑھتا رہے، کسی راحت میں اسے، کسی آیت کی تلاوت میں اسے ذوق آئے، اچھا لگنے لگے، اس آیت کو بار بار وہ دہراتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلاوت اور سماع کے درمیان جو سعادتیں حاصل ہوتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک انوار، دوسرا احوال، تیسرا آثار۔ انوار، احوال اور آثار، اور یہ 3 عالموں سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ جو سعادتیں ہیں، انوار، احوال اور آثار، 3 عالموں سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ 3 عالم کون سے ہیں؟ یہ ہیں ملک اور ملکوت، اور ان دونوں کے درمیان جبروت۔ ملک یعنی عالم ناسوت، ملکوت عالم ملکوت، اور ان دونوں کے درمیان عالم جبروت ہے۔ اور وہ 3 سعادتیں جو نازل ہوتی ہیں، یہ تین پر نازل ہوتی ہیں۔ کس پر؟ ارواح پر، قلوب پر اور اعضاء پر اترتی ہیں۔ سعادتیں ملک، ملکوت اور جبروت سے ارواح، قلوب اور اعضاء پر اترتی ہیں۔ انوار، احوال، آثار، یہ تینوں چیزیں ملک، ملکوت اور جبروت سے نازل ہوتی ہیں، اور یہ کہاں نازل ہوتی ہیں؟ روح، قلوب اور اعضاء پر اترتی ہیں۔ اس کا خلاصہ آگے فرماتے ہیں، پہلے انوار جو ملکوت سے ہوتے ہیں، ارواح پر، ملکوت سے ہوتے ارواح پر نازل ہوتے ہیں، ارواح پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد احوال جبروت سے قلوب پر، پھر آثار عالم ملک سے اعضاء پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اول سماع کے حال میں انوار نازل ہوتے ہیں عالم ملکوت سے ارواح پر، عالم ملکوت سے ارواح پر۔ سماع کے حال میں انوار نازل ہوتے ہیں، سماع کے حال میں انوار نازل ہوتے ہیں عالم ملکوت سے ارواح پر۔ اس کے بعد جو کچھ دل میں کیفیت ہو اسے احوال کہتے ہیں۔ جو کچھ دل میں، سننے کے بعد جو کچھ دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے احوال کہتے ہیں، اور وہ جبروت سے، وہ عالم جبروت سے دلوں پر ہوتے ہیں، عالم جبروت سے دلوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب دلوں پہ نازل ہوتے ہیں، اس کے بعد گریہ و حرکت و جنبش جو ظاہر ہوتی ہے، یعنی سماع کو سنتے ہیں، روح پر انوار نازل ہوتے ہیں، اور پھر احوال، دل کی کیفیت بدلتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کی حرکت شروع ہوتی ہے، جنبش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آثار یہ کیا ہیں؟ عالم ملک سے، عالم ناسوت سے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں، اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔
دل کی کیفیت بدلتی ہے تو اعضاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. یہ سماع کی کیفیت ہے. انوار، احوال اور آثار. انوار جو ہے یہ عالم ملکوت سے ارواح پر نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور احوال عالم جبروت سے دل پر نازل ہوتے ہیں، اور آثار یعنی انوار احوال کا اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ عالم ملک سے یعنی عالم ناسوت سے اعضاء پر ظاہر نازل ہوتا ہے. یہ سماع کے دوران، تلاوت قرآن کے دوران یہ کیفیت ہوا کرتی ہیں. والحمدللہ رب العالمین. پھر صدقے کا تذکرہ آیا، مجلس میں صدقے کا ذکر نکلا. فرمایا کہ اگر صدقے میں 5 شرطیں موجود ہوں تو بلا شبہ وہ صدقہ قبول ہو جائے گا. صدقے میں 5 چیزیں موجود ہوں، 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ صدقہ بلا شبہ قبول ہو جائے گا. ان 5 شرطوں میں 2 صدقہ دینے سے پہلے ہیں، 2 صدقہ دینے سے پہلے ہیں، اور 2 صدقہ دیتے وقت ہیں، اور 1 صدقہ دینے کے بعد ہیں. کیا کرنی چاہیے؟ 5 چیزیں صدقہ دیتے وقت کرنی چاہیے. 2 صدقہ دینے سے پہلے کرنا ہے، 2 صدقہ دیتے وقت کرنا ہے، اور 1 صدقہ دینے کے بعد کرنا ہے. اگر یہ شرائط پائی جائیں تو صدقہ قبول ہوگا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ 2 شرطیں، جو 2 شرطیں دینے سے پہلے کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ دیا جانے والا ہے وہ حلال کمائی سے ہو. صدقہ جو بھی دینا ہے وہ حلال کمائی سے دے، پہلی شرط ہے دینے سے پہلے. دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کر کے نیک آدمی کو دے، ایسے آدمی کو کہ وہ اسے فساد میں خرچ نہ کرے، یعنی اچھے لوگوں کو دے. نیک آدمی کو دینے کی نیت کر کے دے، نیت کر کے دے کہ ایسے آدمی کو دوں گا جو اسے فساد میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے کاموں میں استعمال کرے گا، اچھے آدمی کو دے. 2 شرطیں، پہلی تو حلال کمائی سے ہو، اور دوسرا نیک آدمی کو دینے کے ارادے سے دے، نیت کر کے دے. اور جو 2 شرطیں دیتے وقت کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تواضع اور بشاشت کے ساتھ دے، کھلے دل سے دے. تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ دے. بشاشت یعنی چہرے پہ تازگی لا کے دے، بیزارگی سے نہ دے، کھلے دل سے دے، فراغ دلی کے ساتھ دے. دوسری شرط یہ دیتے وقت، دوسری شرط یہ کہ خفیہ دے، اور وہ دوسری شرط خفیہ یعنی چھپا کر دے. یہ دیتے وقت کا حال ہے، ٹھیک ہے. اور ایک شرط جو دینے کے بعد کی ہے یہ ہے کہ جو کچھ دیا جائے اس کا ذکر کسی کے سامنے زبان پر نہ لائے، اور اس کو بیان نہ کرتا پھرے. ان کو بیان کرتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے. پہلی شرط حلال کمائی سے دے. دوسری شرط یہ نیت کر کے دے کہ نیک آدمی کو دے، کہ وہ نیک آدمی کسی فساد میں، کسی برائی میں اس کام کو اسے استعمال نہ کرے. یہ دینے سے پہلے کی شرطیں ہیں. پھر دیتے وقت کی شرطیں یہ کہ تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، چہرے پہ بشاشت لا کے، تازگی لا کے دے، کھلے دل سے دے. اور پھر دوسری شرط کیا ہے؟ خفیہ دے، یعنی چھپا کر دے، ایڈورٹائزمنٹ نہ کرے. اور ایک جو دینے کی بات ہے، یعنی دینے کے بعد صدقہ دے دیا، پھر اس کے بعد جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر کسی کے سامنے زبان پر نہ لائے، اور اس کو بیان نہ کرے، نہ کرتا پھرے. میں نے صدقہ دیا ہے یہ بیان کرتا ہوا نہ پھرے. ان شرائط کے ساتھ جو صدقہ ہوگا قبول ہوگا، جو
صدقہ ہوگا وہ قبول ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ تو ہم کو معلوم ہی ہے، اب پتہ چلا، لیکن صدقہ کیا ہے؟ دائنے مہر کو کہتے ہیں، مہر کو صدقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں معانی صدق و محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ دونوں معانی کیا ہیں؟ صدق سے، سچائی سے، محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اسے لازماً صدق و محبت پیدا کرنا چاہیے۔ جو نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا ہے؟ لازماً، ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ کیا کرے؟ صدق و محبت پیدا کرے، سچائی محبت پیدا کرے۔ پس وہ مہر کو درمیان لاتا ہے، نکاح کرتا ہے تو مہر کو درمیان لاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور جو راہ حق میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دیتا ہے۔ جو بھی راہ حق میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دیتا ہے۔ صدق محبت کے سبب اس کا نام بھی صدقہ ہے، یعنی صدق اور محبت کی وجہ سے اس کا نام بھی جو ہے صدقہ رکھا گیا ہے۔ یعنی دونوں میں صدق و محبت لازم ہے، کسی کو دے محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ جو شرائط بیان کی گئے ان شرائط کو پورا کرے، دو دینے سے پہلے، دو دیتے وقت، ایک آخر میں، ان ساری شرائطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر صدقہ دیا جائے گا تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اللہ ہمیں اس طرح کے صدقے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ حق میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت بیان فرمائی۔ وہ 40,000 دینار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں لائے۔ اس پر ایک شعر آپ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ: 40,000 دینار کا شکرانہ و نذرانہ، عشق کو کیل و کمبلی کے ساتھ باریاب کرتے ہیں۔ الغرض اس کا قصہ یہ ہے کہ اس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 40,000 دینار موجود تھے۔ یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، 40,000 دینار ان کے پاس تھے، سارا کا سارا مال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کافی ہے اور اس کا رسول کافی ہے۔ خدا اور اس کے رسول کو میں نے چھوڑایا ہے، خدا اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جو کچھ حضرت ابو بکر لائے تھے اس کا آدھا لے کر آئے، جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے اس کا آدھا لائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر سے فرمایا، بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر لائے ہو؟ بولے، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کی چھوڑ دیا ہے، گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں نذرانے کی نسبت سے ان کا مرتبہ متعین فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی حکایت بیان فرمائی کہ جس روز 40,000 دینار لائے تھے، 40,000 دینار لائے، دینار لا کر اس پوشاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ ان کے پاس ایک کمل تھی، ایک کمل کو کیلے لگا کر جوڑے ہوئے تھے، کمل پہنے تھے، سارا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں چھوڑا، صرف بدن پر آپ کے ایک کمل تھی، اسے سلا ہوا بھی نہیں تھا اور اسے کیلے لگائی ہوئی تھی، اسے جوڑے ہوئے تھے، کیل سے جوڑے ہوئے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی
حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اسی لباس میں حاضر ہوئے، اسی لباس میں حاضر ہوئے۔ رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لباس ہے؟ رسول علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا لباس ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، آج تمام فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں گلیم اوڑھیں، کمل اوڑھیں اور اس میں کیل لگائیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں گلیم اوڑھیں اور اس میں کیل لگائیں، چادر اوڑھیں، کمل اوڑھیں، کمل اوڑھ کر اس میں کیل لگائیں۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ دو مصرے زبان مبارک پر لائے، جس کا ترجمہ یہ 40,000 دینار کا شکرانہ یوں دیتے ہیں، عشق کو کیل و کمل کے ساتھ باریاب کرتے ہیں، یعنی نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیل لگا کر کمل اوڑھ کے آتے ہیں۔ یہ جذبہ ایثار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا، کچھ نہیں چھوڑا۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ پوچھا گیا خدا و رسول کو چھوڑا۔ خیر، بڑی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ ذات ہے۔ یہاں سے صدق کا ذکر آیا، یہاں سے صدق کا ذکر آیا۔ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس تھیلی میں 25 سونے کے دینار تھے۔ ایک شخص، اس کے پاس 25 سونے کے دینار تھے۔ اس نے سوچا کہ کعبے کی زیارت کو جاؤں اور یہ دینار کعبے کے مجاوروں اور وہاں کے رہنے والوں کی نظر کروں۔ یہ نیت کر کے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بے باک ڈاکو نے اسے آ لیا اور تلوار نکال لی تاکہ اسے مار ڈالے۔ اس شخص نے تھیلی جو اس کے پاس تھی باہر نکال کر اس کے سامنے ڈالی اور بولا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرے پاس تو بس یہی سونے کے 25 دینار ہیں جو اس تھیلی میں ہیں، انہیں لے لو۔ ڈاکو نے تھیلی اٹھائی، سونے کے دینار باہر نکالے اور گنے تو پورے 25 دینار تھے۔ یہ سب دینار اس شخص کے سامنے رکھ کر بولا کہ اپنا مال سنبھال اور سلامتی سے چلا جا، کہ تیری سچائی نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تیری سچائی نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ صدق کے، سچائی کے فائدے، ڈاکوؤں سے بچ گئے۔ اس کے بعد تصدق کے معنی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو گھوڑا عنایت فرمایا تھا، اور وہ گھوڑا اس کے پاس سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، یعنی سوکھ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس شخص سے گھوڑا اس روز کی قیمت پر خریدیں جس روز اسے عنایت کیا تھا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ مت خریدو، اپنی دی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں خریدنا چاہیے، چاہے وہ کوڑیوں ہی میں کیوں نہ ملے۔ اپنی دی ہوئی چیز کو دوبارہ خریدنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے بعد کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر آیا، کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا، کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ ایک درہم کا کھانا تیار کرا کے فقیروں کے سامنے رکھنا اس سے بہتر ہے کہ 20 درہم صدقہ کیے جائیں۔ 20 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ 1 درہم کا کھانا فقیروں میں تقسیم کیا جائے، یعنی کھانا کھلانا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کھانا کھلانے کی فضیلت میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا صاحب حال درویش، وہ بخارا کے صدر جہاں کے پاس آیا اور کہا کہ میرا شہر کے بادشاہ کے پاس کچھ کام ہے، تم سفارش کرو اور میرا کام کرا دو۔ بادشاہ سے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم جو ہے بادشاہ سے کہہ کر میرا سفارش کرو کہ وہ بادشاہ میرا کام کر دے۔ صدر جہاں نے جواب دیا کہ میں تجھے کیا جانوں اور مجھے کیا خبر کہ تو کون ہے تیری سفارش کروں۔ بادشاہ نے کہا، صدر جہاں نے کہا کہ تمہاری میری پہچان ہی نہیں ہے، میں تمہاری سفارش کیسے کروں۔ اس شخص نے کہا کہ میرا تم پر ایک حق ہے، میرا تم پر ایک حق ہے۔ صدر جہاں نے پوچھا کیا حق ہے؟
بولا ایک دفعہ تم کھانا نکالے بیٹھے تھے اور میں نے بھی آ کر تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کھانے میں سے کچھ کھایا تھا، میرا تم پر حق ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے دستر جو سجایا تھا اس میں بیٹھ کے میں نے بھی کھانا کھایا تھا، میرا تم پر یہ حق ہے۔ صدر جہاں نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھا اور بادشاہ کے پاس جا کر اس کا کام کرا دیا، بادشاہ کے پاس جا کر اس کا کام کرا دیا۔ کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور مشائخ کے یہاں، خواجگان کے یہاں یہ دستور رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کھانا کھلانے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فقراء کے لین دین اور خرید و فروخت کے بارے میں فرمایا کہ شیخ بدر الدین اسحاق علیہ رحمۃ والغفران نے کسی کو ایک شطرنجی دی اور کہا کہ اسے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالو، کہا کہ اسے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالو۔ فرمایا کہ درویشانہ بیچنا، کیا کرنا؟ درویشانہ بیچنا۔ ان سے پوچھا گیا درویشانہ بیچنے کا کیا طریقہ ہے؟ درویشانہ بیچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بولے واپس گھر نہ لانا۔ درویشانہ بیچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے واپس گھر نہ لانا، جو مول بھی لگے بیچ ڈالنا، جو مول بھی لگے اسے بیچ ڈالنا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن سماع کی کیفیات عطا کرے، پھر اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور فقراء کی طرح خرید و فروخت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان مشائخ کے ان ملفوظات کو سمجھنے، سمجھانے، اسی دوسروں تک پہنچانے اور خود اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری یہ 33 پہلی جلد سے 33ویں مجلس ختم ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔